الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ اجے پال جوگی راجہ پرتھوی راج کے کہنے پر مناظرہ کرنے آیا ہے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قطب الدین عرض کی جی حضور. فرمایا بیٹا اٹھو. آیت الکرسی یعنی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الی آخر یعنی پوری آیت پڑھ کر ارد گرد خط حصار کھینچ دو. انشاءاللہ اجے پال جوگی کا جنتر منتر اور جادو اس خط کے قریب نہیں آئے گا بلکہ اس سے دور دور رہے گا. اللہ غنی. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور آیت الکرسی پڑھ کر ارد گرد ایک گول دائرہ گول شکل کی لائن کھینچ دی اور عرض کہ حضور خط حصار کھینچ دیا گیا ہے. دوسری طرف اجے پال خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے. چنانچہ اجے پال چلتا چلتا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا. جے پال جوگی نے کہا حضور. خواجہ صاحب نے فرمایا جوگی کیا بات ہے؟ عرض کی حضور راجہ پرتھوی راج نے میرا آپ کا مقابلہ بھرے میدان میں رکھ دیا ہے اور میں مقابلے کے لیے تیار بھی ہو چکا ہوں. فرمایا پھر میرے پاس لینے کیا آیا ہے؟ عرض کہ حضور آپ سے پوچھنے آیا ہوں کہ پہلا وار آپ کریں گے کہ میں پہلا وار کروں. گویا ادب کیا. جوگی نے ادب کیا. یہی ادب اس کو غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے گیا. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ نے فرمایا اجے پال جو کچھ تم سے ہو سکتا ہے کر لو پھر فقیر کا کمال بھی دیکھ لینا. چنانچہ اجے پال جوگی واپس اپنی جگہ پر آ گیا اور جادو کرنے کی تیاری میں مصروف ہو گیا. ادھر راجہ پرتھوی راج نے پوچھا کہ اجے پال نے کہا کیا بات ہے مہاراج؟ راجہ پرتھوی راج نے کہا کہ اب تم کون سا کمال دکھاؤ گے؟ اجے پال جوگی نے کہا راجہ میں ابھی آپ کی نظروں کے سامنے بڑے بڑے سانپ بناؤں گا اور اس فقیر کی طرف بھیجوں گا اور وہ سارے سانپ دوڑتے دوڑتے اس فقیر اور فقیر کے سارے مریدوں کو ڈنگ مار مار کر ہلاک کر دیں گے. نعوذ باللہ. راجہ پرتھوی راج نے جب یہ سنا تو کہنے لگا واہ بھائی واہ کیا بات ہے تمہاری اجے پال، یہ تو بڑا کمال ہے. اجے پال اگر تو ہمارے سامنے اس فقیر کو شکست دے دی اور اس فقیر سے ہماری جان چھڑا دی تو میں تمہیں منہ مانگا انعام دوں گا اور تمہیں مالا مال کر دوں گا. حضرات محترم غور کریں. اجے پال جوگی نے اپنے تھیلے سے مالا نکالا. مالا تسبیح کو جسے ہم تسبیح کہتے ہیں مالا نکالی. ہندو حضرات تسبیح کو مالا کہتے ہیں اور ہم مسلمان تسبیح کہتے ہیں. اجے پال جوگی نے وہ مالا نکالی اور مالا کو پڑھنا شروع کر دیا. پتہ نہیں کیا پڑھتا تھا. یہی پڑھتا ہوگا رام 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 جھپنا پرائے مال اپنا اور کیا کہتا ہوگا. بہرحال جب اس نے مالا پڑھنا شروع کی تو یہاں واقعی لوگوں نے دیکھا کہ بہت سے سانپ پھنکارے مارتے ہوئے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ کی طرف دوڑے اور ان سانپوں کے منہ کھلے ہوئے تھے. ایسے لگتا تھا کہ جیسے یہ سانپ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ کو اور آپ کے مریدوں کو ڈنگ مار مار کر ہلاک کر دیں گے. ادھر لوگوں نے تالیاں بجانا شروع کر دی کہ واہ بھائی واہ کمال کر دیا اجے پال نے.
اب سانپ جا رہے ہیں اور لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن جب سانپ خط حصار کے قریب پہنچے ہیں تو اس گول دائرہ میں جانے کی بڑی کوشش کرتے ہیں، لیکن اندر جا نہیں سکتے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ اجے پال کے بنائے ہوئے سانپ مٹی کے ڈھیر بن گئے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص بندے کی حفاظت کے لیے آسمانی فرشتے اور موکل مقرر فرما دیے ہیں، جو سانپوں کو اندر جانے ہی نہیں دیتے اور سب کے سب وہی ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، قربان جاؤ خدا پاک کی نصرت پر اور ولیوں کی شان پر۔ راجہ پرتھوی راج نے جب اجے پال کے سانپوں کو مٹی کا ڈھیر بنتے ہوئے دیکھا تو کہا، اجے پال کہا کیا بات ہے مہاراج؟ راجہ نے کہا، اجے پال تو نے کہا تھا کہ میرے جادو کے سانپ جائیں گے اور فقیر بابا کو اور اس کے تمام مریدوں کو ڈنگ مار مار کر ہلاک کر دیں گے، لیکن یہ معاملہ الٹا ہوا۔ فقیر بابا کے ہلاک ہونے کے بجائے خود تمہارے سانپ مر گئے۔ اجے پال نے کہا، راجہ صاحب گھبرانے کی ضرورت نہیں، دیکھو ابھی دو پہلوان آپس میں کشتی کرتے ہیں تو ایک پہلوان ایک داؤ لگاتا ہے، دوسرا پہلوان کا داؤ چھڑا لیتا ہے، تو پہلوان پھر دوسرا داؤ لگاتا ہے۔ اسی طرح داؤ لگاتے لگاتے آخرکار اپنے حریف پہلوان کو وہ زیر کر لیتا ہے۔ فکر نہ کرو، میں دوسرا داؤ لگاتا ہوں، لیکن راجہ یہ فقیر کوئی عام انسان مجھے معلوم نہیں ہوتا، بلکہ یہ فقیر کوئی بہت بڑا درویش معلوم ہوتا ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، راجہ پرتھوی راج نے کہا، اچھا آپ بتاؤ کیا جادو کر کے کمال دکھاؤ گے؟ اجے پال نے کہا، راجہ فقیر بابے نے اپنے ارد گرد خط حصار یعنی گول دائرہ بنایا ہوا ہے جو سانپوں کو اندر جانے سے روک رہا ہے۔ اب میں اس کے اوپر سے جادو کے ذریعے آگ برساؤں گا اور اس آگ سے یہ فقیر بابا اور اس کے تمام مریدین جل کر ہلاک ہو جائیں گے۔ میاں جے پال نے پھر مالا یعنی تسبیح پڑھنی شروع کر دی۔ لوگوں نے دیکھا کہ واقعی بہت بڑی آگ جل رہی ہے اور اس کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، اور پھر آگ کے بڑے بڑے شعلے آسمان کی طرف سے خواجہ معین الدین چشتی اجمیر رضی اللہ عنہ کی طرف آ رہے ہیں۔ لوگوں نے جب یہ جادو کا کمال دیکھا تو لوگوں نے تالیاں بجانا شروع کر دی کہ واہ بھائی واہ، کمال کر دیا ہے اجے پال نے۔ لیکن لوگ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اجے پال کی آنکھ ارد گرد کے درختوں کو جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے ان کو جلا رہی ہے، لیکن خواجہ معین الدین چشتی اجمیر رضی اللہ عنہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ رہی ہے۔ سبحان اللہ، قربان جاؤ رب کائنات کی قدرت پر کہ آنکھ کا کام جلانا، لیکن آج اللہ تعالیٰ کا ولی آنکھ کے جلنے سے محفوظ ہے۔ کیوں؟ جو خدا کا ہو جاتا ہے خدا اس کا ہو جاتا ہے۔ راجہ پرتھوی راج نے جب یہ منظر دیکھا تو بڑا حیران ہو گیا اور حیرانگی کے عالم میں کہنے لگا، اجے پال تمہاری جادو والی آنکھ نے بھی فقیر بابا کا کچھ نہیں بگاڑ سکا اور چنگاری بھی فقیر تک نہیں پہنچ سکے۔ اجے پال نے کہا، راجہ جی کوئی بات نہیں، اگر میرا دوسرا داؤ نہیں لگا تو میں تیسرا داؤ چلاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اجے پال نے اپنے تھیلے میں سے ایک ہرن کی چھال نکالی اور اس کھال کا نام تھا مرک جھالی، اور اس جھال کو زمین پر بچھا دیا اور اس جھال پر بیٹھ کر کچھ پڑھنے لگا اور مالا کو پھیرنے لگا۔ لوگوں نے دیکھا کہ وہ کھال جس پر اجے پال بیٹھا تھا اس نے اڑنا شروع کر دیا اور اجے پال اوپر موجود ہے۔ جب وہ 60-70 گز فاصلے پر پہنچا تو ہوا میں معلق ہوا، اسی کھال پر بیٹھا لوگوں سے داد وصول کر رہا تھا۔ لوگ بھی کھل کر تالیاں بجا کر اجے پال کو داد و تحسین دے رہے ہیں۔
اور واہ بھائی واہ کے نعرے لگا رہے ہیں، اور ادھر راجہ پرتھوی راج نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیر رضی اللہ عنہ کے مریدوں کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ لوگوں دیکھو خواجہ معین الدین کے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں اور خواجہ معین الدین کے ساتھ والہانہ عقیدت اور محبت رکھنے والوں، دیکھو اجے پال کیسے بہترین شعبدے دکھا رہا ہے۔ تو یہ بولو بتاؤ، کیا کبھی تمہارے خواجہ معین الدین نے بھی ایسے شعبدے دکھائے ہیں؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیر رضی اللہ عنہ کے مریدوں نے کہا کہ راجہ ایسے شعبدے ہمارے پیر خواجہ معین الدین اجمیری نے تو کبھی نہیں دکھائے۔ تو راجہ پرتھوی راج نے کہا تو پھر تو اپنا دھرم یعنی مذہب چھوڑ دو اور پھر سے اپنا دھرم اختیار کر لو۔ حضرات محترم راجہ پرتھوی راج کی یہ تمام باتیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے تھے اور خاموش تھے، لیکن جب راجہ پرتھوی راج کی باتوں کو انتہائی ہو گئی، ادھر اجے پال بھی لوگوں سے داد وصول کرنے لگا، تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ جلال میں آ گئے۔ آپ بھی مصلی پر درود پاک کی تسبیح پڑھ رہے تھے اور آپ کے معلّہ کے پاس اور آپ کے مصلی کے پاس آپ کی لکڑی کی جوتیاں کھڑائیں بھی موجود تھی اور تھی کافی وزنی، تقریباً 2 کلو کی۔ خواجہ معین الدین اجمیری رضی اللہ عنہ نے اپنی دونوں کھڑاؤں کو اپنے نورانی ہاتھوں سے اٹھایا اور ہوا میں اوپر کی طرف لہرا دیا۔ لوگوں نے کیا دیکھا کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ کی دونوں جوتیاں خدا کی قدرت سے اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ کی دعاؤں سے ہوا میں اڑنے لگی اور اڑتی پرندے کی طرح اجے پال کے سر پر پہنچ گئی، اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ کی جوتیوں نے اجے پال کے سر کو طبلہ بنا لیا۔ اجے پال کے سر پر تڑاد پڑنے لگی، تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ کی جوتیاں جب اجے پال کے سر پر پڑی تو اجے پال کی مالا یعنی تسبیح کہیں جا کر گری، چھالا کہیں جا پڑی اور اجے پال کہیں جا گرا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ کی جوتیاں ہیں کہ برابر اجے پال کے سر پر برس رہی ہے، نیچے سے اجے پال چیخ رہا ہے، فقیر بابا مجھے بچاؤ نہیں تو یہ جوتیاں میرا بھیجا نکال دیں گی۔ خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اجے پال ان جوتیوں سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا، وگرنہ تو جہاں بھی جائے گا میری جوتیاں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گی۔ اگر بچنا چاہتے ہو تو پڑھو۔ عرض کی کیا؟ فرمایا میرے نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اجے پال نے کہا حضور آپ ہیں کون؟ فرمایا میں مسلمان ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا سا غلام ہوں اور اللہ تعالیٰ کا ادنا سا بندہ ہوں۔ اجے پال نے کہا حضور اگر آپ کا خدا اور آپ کا نبی سچا ہے تو مجھے کچھ دکھاؤ۔ آپ نے فرمایا اجے پال عرض کی جی حضور، فرمایا آنکھیں بند کرو۔ اجے پال نے آنکھیں بند کی تو کیا دیکھا؟ حجابات حقیقت اور غیب کے پردے اٹھنے لگے۔ اجے پال نے کیا دیکھا کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ہندوستان کی زمین پر بیٹھے بیٹھے عرش معلیٰ کی سیر کرا دی، خدائے ذوالجلال کے نورانی پردوں کی بھی سیر کرا دی، اور اجمیر شریف بیٹھے بیٹھے مدینے کی زیارت کرا دی۔ حضرات محترم اجے پال نے خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ عنہ کی یہ کرامت دیکھی کہ جب نبی کریم علیہ السلام کے ادنا غلام خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ کا یہ کمال ہے کہ ہندوستان بیٹھے بیٹھے عرش معلیٰ مدینہ شریف کی زیارت کرا دے، تو اس خواجہ معین الدین کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال کا کیا عالم ہوگا؟ سبحان اللہ۔ اجے پال نے پڑھا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ہو گیا۔ اللہ اللہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جو ہی اجے پال نے کلمہ شریف پڑھا اور مسلمان ہو گیا تو ادھر کھڑائیں بھی آ گئی۔ اجے پال نے اپنے چیلوں سے کہا اے میرے شاگردوں، اے میرے چیلوں، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ پورے ہندوستان میں مجھ سے بڑھ کر اور کوئی جادوگر نہیں، اور میں تمام جادو کی قسمیں اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن خدا گواہ ہے کہ جو میں نے کیا
وہ جادو تھا، لیکن جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیر رضی اللہ عنہ نے کیا وہ جادو نہیں تھا، بلکہ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نورانی کلام تھا۔ لہٰذا میں نے کلمہ شریف پڑھ لیا ہے، شاید میں بھی کلمہ شریف نہ پڑھتا، لیکن اس فقیر بابا کے قدموں سے لگی ہوئی جوتیاں جب میرے سر پر لگی تو اس کی نورانی برکت سے میرے دل کی کھڑکیاں کھل گئی ہیں۔ اور اگر تم بھی نجات چاہتے ہو اور کامیابی چاہتے ہو، اگر دین اور دنیا میں کامیابی چاہتے ہو، تو تم بھی میرے ساتھ کلمہ شریف پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ۔ جب اجے پال کے چیلوں، مریدوں، شاگردوں یہ بات سنی تو تمام کے تمام کلمہ شریف پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ، کیا خوب شاعر نے فرمایا، اللہ کیا خوب شاعر